اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی۔ عبارت یہاں پہ ہماری پہنچی ہے کہ وبین الکلام والکلم عموم من وجہ وخصوص من وجہ۔ ابھی تک جو ہے وہ ناظم نے اور ابن ناظم شرح میں جو تعریف بیان کی، ایک کلام کی تعریف بیان کی اور ایک کیا ہے کلمہ کی کیا تعریف بیان کی۔ کلام کی تعریف کیا بیان کی کہ الکلام لفظ مفید کاستقم، کہ کلام ایک ایسا لفظ ہے کہ جو استقم کی طرح کا فائدہ دیتا ہے، اور استقم کی طرح کا فائدہ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں اسناد موجود ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ۔ بس جب بھی مسند اور مسند الیہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے۔ غلام و زیدن کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فقط مسند الیہ ہے، مسند اس کا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ غلام و زیدن قائم یا نائم تو پھر یہ کیا بنے گا؟ پورا کلام بنے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ زید کلام نہیں کہلائے گا، زید قائم پورا جملہ بنے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ کلام کہلائے گا۔ اور ان جاء زید یہ جو جملہ شرطیہ ہے فقط، یہ بھی کیا ہے؟ کلام نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، فائدہ تامہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیتا۔ ان جاء زید فاکرمہ، یہ پورا بنائیں گے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ کلام بنے گا۔ تو کم از کم کلام کے اندر کیا ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ مسند اور مسند الیہ، یہ کلام کے لیے بنا۔ دوسری تعریف جب کلمہ کی مصنف نے، تو کلمہ سے مراد بھی انہوں نے کہا کہ جو بنیادی اس میں نقطہ ہے کہ جس کا معنی ہمارے پاس مفرد رہنا چاہیے، اور معنی مفرد تبھی رہے گا کہ جب لفظ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، مرکب کیا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا۔ عبد بھی کیا ہے؟ کلمہ کہلائے گا۔ عبداللہ جو ہے وہ کلمہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اس کو پھر دو کیٹیگری سے ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم عبداللہ کو علم کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ کلمہ کہلائے گا، کیونکہ جب ہم علم کے طور پہ اسے دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا، عبداللہ یعنی ایک بندے کا نام ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اسے علم کے طور پہ نہیں دیکھتے، یعنی کسی کے نام کے طور پہ نہیں دیکھتے، بس مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ کلمہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ پھر اس کے دو معنی ہو جائیں گے نا، عبداللہ یعنی اللہ کا غلام۔ تو جب اس کے دو معنی ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے، اور مرکب کلمہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے نحوی اعتبار سے؟ مرکب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت کریں، اور کلمہ کیا ہے؟ مرکب نہیں ہوتا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بجملتہ ہی۔ یہاں پہ ابن ناظم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بجملتہ ہی، دال بجملتہ ہی۔ اور قطر النداء میں کیا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ مفرد استعمال ہوتا تھا، قول مفرد۔ تو مفرد کہیں یا جملہ کہیں، بالجملہ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ بالجملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا۔ اور مفرد کیا مطلب؟ کہ آپ اس کو ایک مفرد کے طور پہ دیکھیں، یعنی ایک کے طور پہ دیکھیں۔ تو بالجملہ کیا مطلب ہے؟ یعنی سارے کو ملا کے ایک کے طور پہ دیکھیں تو اس کا کیا ہے؟ معنی بنتا ہو، نہ کہ جو ہے وہ آپ اجزاء کے طور پہ دیکھیں۔ تو امرؤ القیس کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر بھی کیا اس کا ایک معنی بنتا ہے، پھر بھی یہ کلمہ بنے گا۔ اور اگر ملا کے نہ دیکھیں، ایک ایک کو دیکھیں تو پھر بھی یہ کیا بنے گا؟ کلمہ بنے گا۔ لیکن عبداللہ میں کیا ہے؟ آپ اگر ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ بنتا ہے، اور ایک ایک کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی کلمہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا، نہیں، پھر بھی وہ کلمہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ملا کے نہیں دیکھتے عبداللہ کو اور امرؤ القیس کو ملا کے نہیں دیکھتے، یعنی آپ اسے علم کے طور پہ نہیں دیکھتے، تو پھر یہ جو ہے وہ کلمہ نہیں بنے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب ناقص بن جائے گا، اور مرکب کیا ہے؟ کلمہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم مثالیں لے کر آتے ہیں کہ جو زید کے مقابلے میں دیس بولا جاتا ہے اسے ہم کلمہ نہیں کہیں گے، غلام و زید کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے،
ان جاء زیدن کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، زید قائم کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو کلمہ ہے اس کی جمع ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ کلم آتی ہے۔ ایک جمع اس کی کلمات بھی آتی ہے، کلمتن کی جمع کلمات، اور ایک جمع جو ہے وہ اس کی کلم آتی ہے۔ یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں کہ کلمہ کی جو جمع ہے وہ کلم آتی ہے، یہ دقیق لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے ہم جمع نہیں کہتے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ہم اسے اس میں جنس کہتے ہیں تو اس بات کو جو ہے وہ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جمع کیا ہوتی ہے اور اس میں جنس کیا ہوتی ہے۔ تین چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے پاس نحو کے اندر۔ سب سے جو پہلی چیز ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں، جسے ہم جمع بول دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اسم الجمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اسم الجنس ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ابھی لفظ سے کلم بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کلم کی جب ہم جمع لے کر جاتے ہیں کلم، تو اسے ہم جمع نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ کلم کی اس میں جنس کیا بنتی ہے؟ کلم بنتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جمع میں کیا آنا چاہیے؟ کلمات کیا آنا چاہیے؟ جو جمع بنتی ہے وہ کیا کلمات بنتی ہے، اس میں جنس کیا بنتی ہے؟ کلم بنتی ہے۔ اچھا، اس میں فرق کیا ہے جمع، اسم الجمع اور اسم جنس میں؟ اس میں بہت لمبے فرق بیان کیے گئے ہیں، اور اگر ہم یہ پوری بحث چھیڑیں تو سارا درس اسی میں چلا جائے گا، تو ہم اس کو مختصر طور پہ کیا لے کر آتے ہیں۔ جمع میں کیا ہوتا ہے کہ افراد کے لیے کیا ہے؟ ایک کلمہ وضع کیا جاتا ہے افراد کے لیے، اور اس میں سے ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے اوپر کیا ہے؟ عطف ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کے لیے ایک خاص تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ الوضع للافراد وکل فرد معطوف علی آخرہ۔ جمع میں بھی کیا ہوتا ہے جو ہے وہ کم از کم کیا ہے؟ تین ہوتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس میں جب آپ نے کہا کہ رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال بنائی، زید کی جمع آپ نے زیدون بنائی، ٹھیک ہے، زید کی جمع آپ نے زیدون بنائی، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ زیدون و زیدون، یعنی عطف ہے، یہ باقاعدہ وہ عطفہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ عطف کی صورت میں ان افراد کے لیے آپ نے کیا جمع بنا لی؟ زیدون بنا لی۔ یعنی جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جمع کی یہ علامت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی اسے آپ کھولیں، تو جب اسے آپ اوپن کریں گے کھولیں گے تو وہ عطف کی شکل میں کیا آئے گا؟ زیدون، یعنی زیدن و زیدن۔ جب آپ نے رجال کو کھولا تو وہ بھی ایسے ہوگا، رجلن و رجلن و رجلن۔ کلمات کو آپ کھولیں گے تو یہ بھی ایسے ہوگا، کلمتن و کلمتن و کلمتن، یوں ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ وضع افراد کے لیے ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں جمع میں جو ہے وہ وضع افراد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وضع کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک مجموعہ کے لیے، گروپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعبیر میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ الوضع للاجتماع یا للمجموعہ، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ الوضع للافراد، الوضع للافراد، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو وضع ہے نا وہ اجتماع کے لیے ہے، کہ آپ نے ایک افراد کا مجموعہ جمع کیا اور اس گروپ کا آپ نے نام کیا ایک رکھ دیا، تو اسے نام کیا کہتے ہیں؟ اسم الجمع، یعنی جمع، اگر آپ جمع کے اوپر غور کریں تو جمع سے مراد کیا ہے؟ مجموعہ مراد ہے۔ بہت سارے افراد کا گروہ تھا، آپ نے اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا، قوم، ٹھیک ہے جی، لفظ کیا آ گیا جی؟ قوم آ گیا۔ اب ہم قوم کو جو ہے وہ جمع نہیں کہیں گے، قوم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ اسم الجمع استعمال ہوگا۔ اور یہاں پہ جو عطف ہے نا وہ افراد کی شکل میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ قوم کو جو ہے وہ عطف کریں، آپ کہیں قوم کو کیسے عطف کریں گے بھئی؟ اس کے مفردات کو کیسے عطف کریں؟ صاحبون و صاحبون کیا کہیں گے؟ یعنی زیدن و زیدن، رجل و رجل، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اسم الجمع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو واحد ہوتی ہے اس کے اپنی ہوتی نہیں ہے، لفظوں سے ہوتی نہیں ہے، جبکہ جو جمع میں جو عام طور پہ چلتی ہے کہ اس کی واحد آپ کو مل جاتی ہے، اسی کے لفظوں سے کیا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم الجمع جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایک مجموعی کا نام رکھا گیا ہوتا ہے، گروہ کا نام رکھا گیا ہوتا ہے، تو لہذا یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ ان حقیقت میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی جمع ہے، آپ کہیں گے نہیں، ایک گروہ تھا، اس کا ہم نے کیا ایک نام رکھ دیا۔
تو اس کا حکم جو ہے وہ مفرد والا رہتا ہے، واحد والا رہتا ہے، جبکہ جو اس کا جو حکم ہے وہ جمع والا رہتا ہے۔ جمع والا کیا مطلب، جمع مؤنث والا کیا حکم رہتا ہے؟ کلمات کے لیے مثلا آپ جمع مؤنث کیا عام طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ اچھا، اسم الجنس میں آ جائیں تو اسم الجنس میں نہ ہی افراد کے لیے وضع ہوتی ہے، نہ ہی اجتماع کے لیے وضع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ وضع کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک حقیقت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ الوضع یعنی جب آپ اسم کو وضع کر رہے ہیں تو کس کے لیے وضع کر رہے ہیں؟ للحقیقت، ایک حقیقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ماہیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک جنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بقر کی کیا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے؟ یہاں قلم کی ہمارے پاس مثال ہے، اور ایک اور جو مشہور مثال ہے وہ کیا ہے؟ بقر کی، ٹھیک ہے جی۔ اب بقر کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ بقرۃ و بقرۃ و بقرۃ یوں کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عطف یہاں پہ صورت حال نہیں ہے کہ افراد کے لیے وضع ہو، افراد کے لیے بھی اس سے وضع نہیں کیا گیا کہ بہت ساری جو ہے وہ گائے کے افراد ہوں ان کے لیے آپ بقر بولیں، ایسا نہیں ہے۔ مجموعوں کے لیے بھی نہیں بولا جا رہا کہ ایک مجموعہ ہو گائےوں کا، گائے کا ایک گروہ ہو، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ بقر رکھا۔ بقر کیا ہے؟ ایک حقیقت۔ اسی کو اگر ہم لفظ ماء سے سمجھیں، ٹھیک ہے، ماء جو پانی ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس کہتے ہیں۔ اب ماء جو ہے وہ ایک پانی ہو، دو ہو، تین ہو، سب کے لیے کیا ہے؟ ماء کیا مطلب؟ ایک جنس، ایک حقیقت، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ایک کلی حقیقت کی، کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ لیکوڈ ہے، پانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں بقر کی، فرس کی، ابل کی، یعنی ایک ہم جنس کی کیا بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری ہمارے پاس اجناس ہیں، بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت انسان والی ہے، ایک کیٹیگری جو ہے وہ گھوڑوں والی ہے، ایک کیٹیگری کیا ہے؟ گدھوں والی ہے، ایک کیٹیگری جو ہے وہ بقر اور گائے والی ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو ایک جنس اور حقیقت کے طور پہ کیا دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اسم جنس ہے اس کی جو ہے وہ تین قسمیں کیا کی جاتی ہیں؟ اسم جنس کی ہمارے پاس کیا تین قسمیں؟ پہلی کو اسم الجنس جمعی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو ہے وہ اسم الجنس افرادی، اور تیسری جو ہے وہ آگے آئے گی اسم الجنس آحادی، ٹھیک ہے جی، جمعی، افرادی، آحادی، ٹھیک ہے جی۔ اسم الجنس جو جمعی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ تین یا تین سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، کم از کم کیا ہے؟ تین افراد ہونے چاہیے۔ اسم جنس میں افرادی میں تین ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک کے لیے بھی کیا استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قلیل و کثیر، یعنی یہ جو ماء ہے یہ اسم الجنس افرادی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ سمندر کے پانی کو بھی ماء کہہ دیتے ہیں، گھر میں جو کپ میں پانی پڑا ہو اسے بھی ماء کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گلی میں بہت سارا پانی پھیلا ہوا ہو تو اسے بھی کیا ماء کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تھوڑا پانی ہو، زیادہ ہو، قلیل اور کثیر، اس کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسم الجنس جمع میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو حقیقت کا نام، لیکن وہ حقیقت کا نام ایک کے لیے نہیں بولا جا سکتا، دو کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا، وہ تین چار ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے یہ لفظ کیا ہے کم از کم کیا بول سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر کیا اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع، اسم الجمع اور اسم جنس میں جو اسم جنس جمعی میں جمعی، اسم الجنس جمعی، اسم الجمع اور جمع، ان میں تینوں میں مشترکہ چیز کیا رہتی ہے کہ کم از کم کیا ہے تین افراد کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس، تین یا تین سے زیادہ ہونے چاہیے، یہ مشترکہ چیز رہتی ہے۔ فرق کہاں پہ رہتا ہے کہ جو جمع ہے وہ افراد کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اسم الجمع جو ہے وہ ایک اجتماع اور مجموعوں کے لیے نام بنتا ہے، یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، یہ جمع کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اسم الجنس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت اور ماہیت کے لیے کیا ہے آپ ایک لفظ بناتے ہیں، اور پھر اس کے آگے کیا ہے تین کیٹیگری ہیں، اسم الجنس جمعی، اسم الجنس افرادی اور اسم الجنس احادی۔ احادی کی کیا تعریف کیا ہے آگے آئے گی علم کی بحث میں۔ یہ ساری کی ساری بحث کس وجہ سے چھیڑی؟ یہ ساری کی ساری بحث اس کلم کو کیا ہے سمجھنے کے لیے ہم نے چھیڑی ہے کہ کلم کیا ہے؟ اسم جنس ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ کلمتن ہے۔ جیسے بقرن اسم جنس ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ بقرتن ہے۔ اسم جنس جمعی ہے
ना फ़कत इसम जिन्स बल्कि ये इसम जिन्स से जमी है। इसम जिन्स से जमी में जो आम तौर पर फ़र्क क्या बयान की जाता है कि इसका जो वाहिद होता है उसमें क्या होती है, ता होती है। ठीक है, इसमुल जिन्स जमी कम अज़ कम 3 के ऊपर दलालत करती है और इसकी वाहिद के अंदर क्या है, ता होती है, और जमा के अंदर क्या है, ता नहीं होती है। बकरतुन से बकरुन और कलिमतुन से कलिमुन। ठीक है जी। तो इस सारी चीज़ को आप हज़्फ़ करके अगर अपने मतलब की चीज़ लेना चाहें तो वो क्या होगी कि कलाम और कलम में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वो क्या आप कहेंगे कि जो कलम है वो इसमें जिन्स से जमी है और इसका जो मुफरद है वो हमारे पास क्या है, कलिमतुन है, जबकि कलाम क्या है, एक अलग से इसम है, ये कलिमतुन की क्या है, जमा नहीं है। ठीक है, तो यानी कलाम को आप नहीं कहेंगे कि ये कलिमतुन की कुछ जमा है या इसमें जिन्स है, ऐसी बात नहीं है, वो एक अलग इसम है जो कि मुफरद है। ठीक है, उसकी अपनी वाहिद तस्निया अपनी बनेगी, वो एक अलग इसम है। लेकिन जो कलिमुन है और कलिमातुन है, हाँ इसको आप किस में लेकर जा सकते हैं, जम में लेकर जा सकते हैं। लेकिन दकीक ताबीर क्या होगी कि कलिमातुन जो है वो जम बनेगी, लेकिन कलिमुन क्या है, इस्मुल जिन्स से जमी क्या बनेगी। अच्छा, ये बात होगी। अब यहाँ पे आते हैं, निस्बत निकालनी है। यहाँ पे जो अभी निस्बत की बहस चल रहा है, किसके दौरान निस्बत निकालनी है, कलाम और कलम के दरमियान। तो कलम में चूँकि इसमिल जिन्स से जमी है तो कम अज़ कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि इसमिल जिन्स से जमी हमने क्या कहा, कम अज़ कम क्या होते हैं, 3 के ऊपर इसके इतलाक़ होता है। तो कलम में क्या है, 3 कलमे होंगे तो उनको क्या है, हम कलम कहेंगे। अब वो जो 3 कलमे हैं, चूँकि ये कलमा की इसमुल जिन्स हम बना रहे हैं, तो अब वो 3 ऐसे मुरतब नहीं होने चाहिए कि उनके अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह हो। अगर मुस्नद और मुस्नद इलैह हो तो फिर भी ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये जुमला लेकर आते हैं पूरा, ज़ैदुन क़ाइमुन। ज़ैदुन क़ाइमुन ये कलाम कहलाएगा, लेकिन कलम कहलाएगा, ये कलम नहीं कहलाएगा। हम कहेंगे कि इसको हम कलम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कलम कह सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 क्या कलमे नज़र आ रहे हैं, एक ज़ैदुन और एक क़ाइमुन क्या नज़र आ रहे हैं। तो जब ज़ैदुन क़ाइमुन हमें 2 कलमे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो लिहाजा ये कलाम होगा, कलम नहीं होगा। अगर यूँ होता कि ज़ैदुन यज़रिबु अमरन, ठीक है जी, ज़ैदुन यज़रिबु अमरन, अब हमने कितने बना लिए, 3 बना लिए। अब जब हम 3 बना लिए तो इसको हम कलाम भी कहेंगे और इसी को हम क्या कहेंगे, कलम भी कहेंगे। और अगर आप ऐसी मिसाल लेकर आएँ कि 3 तो हों लेकिन उससे कलाम न कह सकें, यानी उसके अंदर मुस्नद मुस्नद इलैह ना हो, ये आप सीधा कह लें, ज़ैदुन व बकरुन व ज़रबा, यूँ करके ज़ैदुन व बकरुन व ज़रबा, ऐसी कोई जुमले नहीं है ये। ऐसी आपने 3 कलमे क्या लिख दिए, दरमियान में वो क्या अतफ़ा लगा दी, ज़ैदुन व बकरुन व ज़ारिबुन व ज़रबा, यूँ करके। तो ये इससे हम कलाम नहीं कह सकते। कलाम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्नद मुस्नद इलैह है ही नहीं। ये क्या है, वो मुफीद फ़ायदतुन तामा है ही नहीं, लफ्ज़ुल मुफीदुन कस्तक़िम ये है ही नहीं। जब ये लफ्ज़ुल मुफीदुन कस्तक़िम नहीं है तो आप इससे क्या कहेंगे फिर कि ये कलाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, कलम है। ठीक है, तो मुसन्निफ़ ने क्या कहा, मुसन्निफ़ ने कहा कि कलम और कलाम के दरमियान जो निस्बत बनेगी आम ख़ास मिन वजह की बनेगी, यानी कलाम को एक मिन वजह, एक जहत से और एक चेहरे से देखेंगे तो ये आपको कलम से क्या नज़र आएगा, आम नज़र आएगा, इसका दायरा वसी नज़र आएगा। और दूसरी वजह से देखेंगे तो ये कलम की निस्बत से क्या है, इसका दायरा तंग नज़र आएगा। ठीक है, इसकी मंतक में क्या मिसाल दी जाती थी आम ख़ास मिन वजह की, बैज़ और अबियस की, अच्छा परिंदा, तैर और अबियस की। ठीक है, तैर और अबियस में हम निस्बत क्या बना देते हैं, आम ख़ास मिन वजह की बना देते हैं। वहाँ पे हम क्या कहते थे कि 2 क्या है, महल इफ्तराक होते हैं और एक महल इज्तिमा होता है, महल इफ्तराक होता है। अब यहाँ पे इसी तरह से बनाए कि कलाम और कलम का महल इश्तराक क्या बनेगा, ज़ैदुन यज़रिबु अख़ाहु। ठीक है, ज़ैदुन यज़रिबु अख़ाहु 3 कलमे हो गए, 3 से ज़्यादा हो गए बल्कि। तो ये क्या है, कलम भी है और कलाम भी है। ज़ैदुन यज़रिबु अख़ाहु ये क्या बन जाएगा, महल इज्तिमा। महल इफ्तराक कैसे बनेगा कि हम एक ऐसी मिसाल लेकर आएँ कि जो कलाम हो और कलम ना हो। वो क्या मिसाल हमारे पास होगी, कलाम और कलम ना हो, ज़ैदुन क़ाइमुन। ज़ैदुन क़ाइमुन क्या है, कलाम है लेकिन कलम नहीं है, क्योंकि ये 2 हो गए। अब ऐसी मिसाल लेकर आएँ कि जो कलम हो और
کیا ہے کلام نہ ہو، زید و بکر و ضارب، ایسی 3 کلمے کیا جوڑ دیں تو یہ کیا ہے کلم ہے لیکن کلام یہ، یا ان جاء زید جملہ شرطیہ لگا لیں تو یہ بھی کیا ہے کلم ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ کلام کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مفید ان کا استقم نہیں ہے، فائدہ تامہ کیا ہے نہیں ہے، یہ آدھا جملہ ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ تو یہی کیا ہے عبارت ہے چھوٹی سی، اور اس کی شرح کیا ہے بہت ہی لمبی ہے۔ وبین الکلام والقلم عموم من وجہ و خصوص من وجہ، کلام اور قلم کو دیکھیں تو ایک جیسے یہ دونوں کیا ہیں عموم بھی ہیں اور خصوص من وجہ، اور ایک جیسے آپ دیکھیں تو یہ کیا ہیں دونوں کیا بنتے ہیں دوسرے کی ہر ایک کی نسبت سے کیا بنتے ہیں خاص بھی بنتے ہیں۔ فالکلام عام، کلام کیا عام ہے من قبل، کس جیسے عام ہے؟ من قبل من وجہ، کس جیسے عام ہے؟ من قبل انہ یتناول المرکب من کلمتین فصاعدا، کہ یہ جو ہے وہ اس مرکب کو بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو 2 کلموں سے مل کے بنتا ہے، ٹھیک ہے، فصاعدا، اور اس سے زیادہ کو بھی، فصاعدا کیا مطلب اس سے زیادہ کو بھی، جبکہ جو کلام ہے، جبکہ جو کلم ہے یہ 2 کلموں سے جو مرکب ہوتا ہے اس کو یہ شامل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ اس جیسے کیا ہو گیا عام ہو گیا۔ اچھا اخص کیسے دیکھیں گے کہ کلم نسبت سے اس کا دائرہ کیسے تنگ ہے؟ وَأَخَصٌ مِّن قِبَلِ، اور یہ اخص ہے اس جیسے کہ انہ لا يتناول غیر المفید، کہ یہ جو ہے وہ غیر مفید کو شامل نہیں ہو سکتا۔ غیر مفید یعنی جس کا کلام تام ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر مفید سے یہاں پہ اب ابن ناظم کی مراد کیا ہے فائدہ تامہ والا، یعنی جو فائدہ استقم ہے وہ والا اگر فائدہ اس کے اندر کیا موجود نہ ہو، جیسے اس کی ہم مثال کیا دیتے ہیں غلام زید، تو نہیں بلکہ ان جاء زید کی مثال دینا، جا کے کلم تو بنے، ان جاء زید جو ہے یہ غیر مفید ہے، ان جاء زید غیر مفید ہے، تو لا یتناول کلام اس کو شامل نہیں ہے ان جاء زید کو، لیکن کلم کیا ہے اس کو شامل ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری مثالیں کیا آپ نوٹ کر کے لکھیں گے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے کہ وَخَصُّ مِن قَبْلِ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُفِيدِ، تو یہاں پہ آپ کو ایک مثال دینا ہوگی، آپ مثال دیں غیر مفید کی کہ اس کو کلم شامل ہو لیکن کلام کیا شامل نہ ہو، تو وہ آپ یہی مثال دیں کہ ان جاء زید، اس کے اندر 3 چونکہ کلمے موجود ہیں، تو 3 موجود ہیں تو کلم ہو جائے گا لیکن یہ کلام نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ غیر مفید ہے۔ اچھا یہ تو کلام کی نسبت سے بتا دیا کہ یہ ایک جیسے عام آپ کو کر کے دکھایا اور ایک جیسے خاص بنا کے دکھایا۔ کلم میں بھی ایسے ہم کہیں گے کہ والکلم عام من قبل من وجہ، یعنی اس جیسے کلم بھی کیا عام ہے، کس جیسے کہ انہ یتناول المفید و غیر المفید، کہ یہ مفید فائدہ تامم والے کو بھی شامل ہے اور غیر مفید کو بھی کیا شامل ہے۔ وَأَخَص، اور اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے کہ من قبل انہ لا یتناول المرکب من کلمتین، یہ جو 2 کلموں سے جو مرکب ہوتا ہے اس کو یہ شامل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں شامل ہوتا؟ لأن اقل الجمع ثلاثۃ، کیونکہ یہ اسم جنس جمعی ہے، اور جمع کیا ہے چاہے جمع ہو یا اسم جمع ہو یا اسم جنس جمعی ہو، تینوں کے اندر مشترکہ چیز کیا ہے کہ کم از کم کیا ہونے چاہیے 3 ہونے چاہیے، کیونکہ جو جمع کی اقل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کم از کم 3 ہوتی ہے، تو کم از کم جب 3 ہے تو کلام تو اس کو شامل ہو جائے گا کیونکہ کلام تو جمع نہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلم کیا ہے اسے شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ایک تیسری اصطلاح، 2 اصطلاحیں ہو گئیں کلام کلم، تیسری اصطلاح کیا ہے قول ہے، ٹھیک ہے۔ قول کی ہمیں تعریف جو ہے وہ قطر و ندا سے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ قول کیسے کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ہو جس کا معنی ہو، محمل کے مقابلے میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو محمل جو ہوتا ہے اسے ہم قول نہیں کہتے۔ قول کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو موضوع للمعنی ہو، جو کسی معنی کے لیے کیا ہے استعمال ہوتا ہو لغت میں، اسے ہم قول کہتے ہیں۔ تو قول کیا ہو جائے گا عامہ، وہ ان تینوں سے کیا ہے عام ہو جائے گا، تینوں سے نہیں بلکہ دونوں سے، ٹھیک ہے، کلام سے بھی اور کلم سے بھی، اور ادھر سے جو کلمہ ہے اس کو بھی آپ شامل کر لیں واحد کو، تب یہ تینوں بن جائیں گے، تو تینوں سے کیا عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تینوں سے عام ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کون سی نسبت آپ بنائیں گے؟ عام خاص مطلق کی نسبت بنائیں گے۔ مطلق کیا مطلب
کہ ہر کلام جو ہے وہ قول ہوگا لیکن ہر قول کلام نہیں ہوگا، اسی طریقے سے ہر کلم قول ہوگا لیکن ہر قول کلم نہیں ہوگا، اور ہر کلمہ کیا ہے قول کہلائے گا لیکن ہر قول کیا ہے کلمہ نہیں کہلائے گا۔ اب یہ 3 جملے تو میں نے بول دیے، اس کی ایک ایک مثال بھی کیا آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ کلام کیا ہے، زید قائم، یہ کلام ہے اور قول بھی ہے۔ اب ایسی مثال لے کر آئیں کہ جو قول ہو اور کلام نہ ہو، یہی آپ زید لکھیں، زید کیا ہے قول ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہم نے کیا بولا تھا کہ ہر کلم کیا ہے قول ہوگا لیکن ہر قول کیا ہے کلم نہیں ہوگا۔ ان جاء زید، یہ کیا ہے کلم ہے قول بھی ہے۔ اب ایسی مثال لے کر آئیں جو قول ہو اور کلم نہ ہو، یہی زید، آپ ایک مثال لکھیں زید، تو یہ کیا ہے ایک قول ہوگا لیکن کیا ہے یہ کلم نہیں ہوگا۔ اب ایسی مثال لے کر آئیں کہ جو کلمہ ہو اور قول بھی ہو، وہی ہے زید بکر عمر، یہ کلمہ بھی ہے اور قول بھی ہے۔ ایک ایسی مثال دیں کہ جو قول ہو لیکن کلمہ نہ ہو، ٹھیک ہے، قول ہو لیکن کلمہ نہ ہو۔ غلام زیدن، غلام زیدن کیا ہے قول ہے لیکن کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلمہ میں کیا ہوتا ہے بجملت ہی کی قید ہے کہ مرکب نہیں ہونا چاہیے، مفرد ہونا چاہیے، جبکہ غلام زیدن ہم مثال کس کی لے کر آئے ہیں، مرکب کی کیا مثال لے کر آئے ہیں، لہٰذا یہ قول تو کہلائے گا۔ قول کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ یہ لفظ مستعمل ہے، اس کا معنی تو ہے لیکن یہ کلمہ نہیں کہلائے گا۔ والقول عم، عم کیا مطلب؟ یعنی سب کو شامل ہے، یعنی القول یعنی ان القول یطلق، یعنی قول کا اطلاق کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے علی الکلم، کلم کے اوپر، والکلمۃ والکلام، فهو عام، بس یہ کیا ہو گیا عام ہو گیا، اور عام بھی کیا مطلق ہے، یعنی عام خاص مطلق کی کیا بن جائے گی نسبت بن جائے گی۔ اچھا جی، اگلا جو شعر تھا ابن ناظم کا شعر کیا تھا، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ، اس کا ہم کیا ترجمہ کرتے تھے کہ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ، یعنی اس کی سیدھا ہم کیسے کریں گے کہ قد یعم، کہ کبھی ارادہ کیا جاتا ہے، یعم کیا مطلب ارادہ کیا جاتا ہے، بہا کس سے، کلمہ سے، کلمہ سے کس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے، کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی بولا کلمہ جاتا ہے اور معنی کیا مراد دیا جاتا ہے کلام، ٹھیک ہے، یعنی انہ یقصد بالکلمۃ ما یقصد بالکلام، کہ کلمہ سے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ ما یقصد بالکلام، کہ جو کلام سے کیا مراد لیا جاتا ہے، وہ کیا، وہ کون سا معنی ہے کہ من اللفظ، ایسا لفظ، الدال جو دلالت کرتا ہو، علی معنی، ایسے معنی کے اوپر، یحسن سکوت علیہ، جس کے اوپر سکوت کیا ہے اچھا ہو، یعنی فائدہ تامہ، کقولہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ نبی کی جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، کہ سچا ترین کلمہ کہ جسے کسی شاعر نے کہا ہو، وہ کیا ہے لبید کا کیا کلمہ ہے، لبید کا کون سا کلمہ ہے، وہ یا قول، اور لبید کا یہ جملہ، پورا جو جملہ ہے اس کو کیا کہا، کلمہ کہا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز ما خلا اللہ، اللہ کے سوا وہ کیا ہے باطل ہے، وہ کل نعیم، اور ہر نعمت لا محالہ زائل، وہ لا محالہ یقیناً کیا ہے ختم ہونے والی ہے۔ تو اب اس میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کلمہ کا لفظ بولا ہے، کس کے لیے کلمہ کا لفظ بولا ہے، پورے کلام کے لیے، یعنی پوری بات کر دی، مسند رائے کے اوپر مشتمل تھی، اور ایک ایسا کلام کر دیا یحسن سکوت علیہ والا، اس کلام کے لیے لفظ کلمہ کیا ہے اللہ کے رسول نے بولا، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ کبھی کلمہ کا لفظ بولا جاتا ہے کلام کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری جو ہے وہ دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ کلمہ شہادت بولا کرتے تھے، کلمۃ شہادت، کلمہ شہادت، یہ تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، جس طرح ہم کلمہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ پورا جو کلمہ ہے اس کے لیے ہم بولتے ہیں، تو اب پورے یہ جملے ہیں، پورا کلام ہے، اس کلام کے لیے ہم کیا بول رہے ہیں، کلمہ بول رہے ہیں، کلمہ شہادت بولتے ہیں، اور اس سے وہ کیا مراد دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کیوں ہے کہ کلام، حالانکہ کلام جو ہے وہ مختلف کلموں سے مل کے بنتا ہے نا، تو کلام کا جو جز ہے بعض حصہ وہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے، تو پورے کلام کو نام کس کا دے دیا، بعض والا دے دیا، تو یہ چلتا ہے عربوں میں، کہتے ہیں یہ چلتا ہے ہمارے یہاں، اور اس کی کیا بہت ساری کیا مثالیں ہیں۔
आइन किसे कहते हैं? आँख को कहते हैं। तो एक बंदे को वो क्या है? आइन कहते थे। यहाँ अरब भी कहते हैं, आइन ही कहते हैं ना, ठीक है, मेरी आँख आइन ही कहते हैं, कल्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे बंदे को जो है वो आइन ही क्यों कह रहे हैं? पूरे बंदे को कल्ब भी क्यों कह रहे हैं? या हमारे यहाँ जो है वो उर्दू पंजाब में क्या है, जिगर कह देते हैं एक बंदे को। तो एक बंदे को जिगर क्यों कह दिया? जुज़ है अलग है। तो कहते हैं ये चलता है, कुल को जो है वो जुज़ वाला नाम देना, ये क्या चलता है। वह हुआ मिन बाब तस्मियत शय बेइस्म बाज़, इसको क्या कहते हैं? तस्मियत शय बेइस्म बाज़ ही, कि एक शय को उसके बाद हिस्से वाला क्या है? नाम दे देना। इसकी मिसालें मौजूद हैं। का तस्मियत हम, जैसे अरब नाम देते थे रबियत अलकौम है, जो कौम का रबिया होता था। रबिया किसे कहते थे? कि जो कौम के बारे में मालूमात इकट्ठी किया करता था दुश्मन के बारे में, यानी कौम के लिए मालूमात जमा करता था दुश्मन के मुतालिक, जासूस जिसे हम कह देते हैं, कि वो बाकायदा ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के रहता था, इधर उधर देखता था कोई लश्कर तो नहीं आ रहा हमला करने के लिए और बाकी सिस्टम। तो वो जो जिन अफराद के ज़िम्मे ये ड्यूटी होती थी कि वो जाके इधर उधर के इलाकों में जासूसी करें कि कोई उनके ऊपर हमला तो नहीं कर रहा, उस बंदे को वो क्या कहते थे? आइन कहते थे। का तस्मियत हम रबियत अलकौम आइनन, कौम का जो रबिया होता था, जो कौम के बारे को इतला के देता था, उस रबिया को क्या कहते थे? आइन कह देते थे। वलबैत मिन शेर काफ़ियतन, इसी तरीके से पूरे शेर का जो एक बैत होता है, शेर दो बैत से मिलके बनता है ना, तो जो एक उसका बैत होता है, उस पूरे बैत को क्या कह देते हैं? काफ़िया कह देते हैं। हालांकि काफ़िया जो है फ़कत वो आखिरी जुमला होता है, आखिरी जो लफ्ज़ होता है वो काफ़िया होता है। तो अब पूरे जो शेर का एक बंद है, एक बैत है बंद, उस बंद को क्या कह देते हैं? काफ़िया कह देते हैं। ये भी चलता है। और वक़ाद यसम्मून कसीदत काफ़ियतन, कभी पूरा का पूरा कसीदा यानी पूरी की पूरी गज़ल होती थी, पूरी गज़ल को क्या कह देते थे? काफ़िया कह देते थे। ले इस्तेमाल आलिया, और मुनासबत क्या होती थी कि कसीदा काफ़ी के ऊपर मुश्तमिल होता है, लिहाजा बाज़ का जो नाम है वो कुल का क्या है हमने रख दिया। ये शायर ने यूँ कहा कि वकम अल्लम तो नज़्म कवाफ़ी, कम खबरिया है कि मैंने उसे कितनी जो है वो कवाफ़ी की नज़म सिखाई, ठीक है। फ़लम्मा क़ाल काफ़ियतन हजानी, कि जब भी उसने कोई काफ़िया कहा तो हजानी मेरी बुराई की, यानी मैं उसका उस्ताद था, मैंने उसके काफ़िया दुरुस्त कराए, शेर सिखाए, लेकिन जब भी उसने कोई काफ़िया कहा तो मेरी ही उसने क्या की? बुराई की। तो यहाँ पे काला काफ़ियतन, तो काफ़िया तो नहीं कहा जाता, कहा क्या जाता है? पूरी गज़ल और शेर कहा जाता है। तो अरादा कसीदतन, यानी यहाँ पे काफ़ियतन से शायर की क्या मुराद है? कसीदा क्या मुराद है। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि चार चीज़ें क्या है हमारे सामने आ गई, कलाम, कलम, कलमा और कौल, ठीक है। और आखिर पे क्या आ गई कि कलमा के क्या है? दो इस्तेमाल हैं, एक इस्तेमाल लुग़वी है, ठीक है, और एक इस्तेमाल क्या है? मंतकी, क्या नाम है? नाहवी है। नाहवी तारीफ़ वही होगी इब्न नाज़िम की जो लंबी तारीफ़ थी, लफ्ज़ुन बिलक़ुव्वत और बिलफ़ेल मुस्तक़िल्लुन दारुन बिजुमलती अला मानन मुफ़रदन बिलवज़, अला मानन बिलवाज़ या अला मानन मुफ़रदन बिलवज़, ठीक है। तो ये क्या होगी? नाहवी तारीफ़ हो जाएगी। बाकी जो लुग़वी तारीफ़ है उसमें हम क्या कहेंगे? कलमा से मुराद कलाम भी क्या है? ली जाती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।